مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنان والا اولادہ دین والا اور اس پوری کائنات دے نظام چلان والا اس بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امام آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ بھائیوں بزرگ اور دوستو معززات مکرمات میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ کے اندر میں غیبت کے نقصانات تمہارے سامنے بیان کیتے سی۔ آج میں اپنے موضوع نو اگے چلانا ہویا کچھ گناہ اس طرح دے بھی دساں گا اپنے موضوع دے اندر ہی کہ جڑے کرن دے وچ آسان نے لیکن انہاں دا عذاب بہت بڑا ہے۔ گناہ آسان اور عذاب بڑا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سنا کے سانو اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دے جسمہ دے اندر انسانہ دے جسمہ دے اندر جڑے گناہ نے ایک زہر کی طرح نقصان ہے۔ جس طرح زہر نقصان کر دی ایویں انسان دے جسم دے وچ جڑے گناہ نے وہ نقصان کر دے۔ اور کچھ گناہ اس طرح دے نے کہ بندہ وہ گناہ کرتا ہے وہ انسان نو ایمان دے مرتبے دے وچوں نکال کے اسلام دے مرتبے تک پہنچا دے۔ کچھ گناہ ایسے نے کہ وہ گناہ کرن دے نال اسلام دے وچوں انسان خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے اعمال دے بہت زیادہ اجر دے نال نوازدے نے، اس طرح ہی کئی ایسے جنہاں نوں اسی چھوٹے گناہ سمجھنے ہیں لیکن انہاں دا عذاب بہت بڑا ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو، اللہ دی اطاعت کرن دے نال ہی اللہ رب العزت انسان کو پسند کر دے۔ اللہ دی نافرمانی اور نافرمانی نو ہی جڑا بندہ نافرمانی کرنے والا ہے اللہ انہوں ناپسند کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے، اور سب تو بڑی جڑی غیرت یہ ہے کہ جدو انسان مومن بندہ کوئی برا فعل کرتا ہے گناہ کرتا ہے تے اللہ رب العزت نو وہ بہت برا لگتا ہے جڑا مومن بندہ گناہ کرے کوئی برا فعل کرے۔ اور سب تو جڑا بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا، اللہ تو علاوہ کسی اور نو پکارنا، اپنی حاجات اپنی ضروریات نو مردیاں دے سامنے بتاں دے سامنے پیش کرنا۔ میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو، وہ پکار تے نہیں سن سکتے، وہ حاجات تے پوریاں نہیں کر سکتے، لیکن انج کرن دے نال ہوندا کہ یہ انسان دے اپنے اعمال ضائع ہو جاندے۔ اور ایسا بندہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر ہی رہے گا، اور جڑا پکارنے والا ہے وہ کبھی بھی انہیں کو اپنی مراد نہیں پا سکے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اس واسطے تذکرہ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو
من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون۔ اس شخص تو بڑھ کے اور کیڑا بندہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ جڑا اللہ نو چھوڑ کے کسی اور نو پکاردا ہے، جڑے قیامت تک انہاں نو جواب نہیں دے سکتے بلکہ انہاں دی پکار کو ہی بے خبر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس بندے نے اللہ دے نام تو علاوہ قسم اٹھائی، اپنی اولاد دی قسم اٹھانا، غیر اللہ دی قسم اٹھانا، اللہ دے نام تو علاوہ کسی اور دی قسم اٹھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقد اشرک، گویا اس نے شرک کیتا ہے۔ آج میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، ساڑھے اس معاشرے دے اندر حالات اس طرح دے نے، کاروباری معاملات دے اندر، لین دین دے معاملے دے اندر کوئی مسئلہ بن جائے تو ہونا کہ آؤ جی مسجد وچ پڑھیے جی، آپ جا کے میں قرآن دی قسم چکنا، میں جی اپنے بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے میں قسم چکنا۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، آج قرآن کو بھی اس طریقے دے نال استعمال کرنا شروع کر دیتا۔ پچھلے دنوں دے وچ تھوڑا جا مسئلہ کو دو بندیاں دا آپس ہویا، میں کلاس پڑھا رہا سی، کلاس بیٹھا، دو بندے آئے، انہوں دا آپس مسئلہ، اے جی قرآن دے جی وضو کیتا، قرآن پکڑن لگ پہ، میں کہ جی خیر بات تے سنو، وجہ کی اے جی میرے اتنے پیسے نکلے نے، مینوں ایندے تے شک کے انہیں میرے کٹے نے، میرا چور ہی ہے۔ میں کہ جی ہون پھر یہ ہے جی جنہیں میرے پیسے نکلے نے، جڑے جنہاں نوں چور کیا گیا، انہاں نوں کہا جی تسی پیسے قرآن دے اوتے رکھ دیو تے اسی چک لینے۔ اندازہ لگاؤ، کتوں پہ کہ چاہے قرآن پڑھنا نہ آتا ہوئے، قرآن اس مقصد واسطے نہیں نازل ہویا۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، انہوں پڑھ کے دیکھو، ان کا ترجمہ دے دیکھو، قرآن آتا کی، قرآن چاہتا کی، لیکن آج ساڑھے معاشرے دے اندر یہ رواج بن گیا، جدوں کو مسئلہ بن جائے قرآن کی قسم چکنی شروع کر دیتی، قرآن اٹھانا شروع کر دیتا۔ میں دکان بنائی، میں جناب کاروبار بنایا، حافظ صاحب بلاؤ جناب، قاریان بلاؤ، حافظان بلاؤ، اتھے قرآن پڑھا کے دے جناب اتھے برکت پا لو۔ لیکن میرے بھائیو بزرگ اور دوستوں، میں دیکھے ہی نہیں قرآن میرے کو مطالبہ کی کرتا ہے، قرآن دا مقصد کی دنیا دے آندا، میں اس چیز میں سمجھے، میں انہوں پڑھ کے دیکھا نہیں، انہوں نے معامل نہیں کیتا، انہوں نے ترجمہ نہیں پڑھیا، لیکن میں انہوں برکت واسطے جناب آج حالات اس طرح دے، اگر ویڈیو سنٹر دا بھی افتتاح ہوتا ہے تو اتھے بھی جناب قرآن پڑھے جائے۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، جدو قرآن تے پیسے رکھنا لگے تو میں کہا یار بڑی مہربانی، قرآن میں کیوں لے آتے ہیں؟ تسی اللہ دے گھر وچ آ گئے جے، اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو خود اللہ دے آپ پکڑیا جائے گا، لیکن قرآن تے پیسے رکھنا تے کوئی مقصد یہ جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ خیر وہ بندے کو غلط سمجھائی، وہ سمجھ گیا، انہوں نے اس طرح ہی پیسے انہوں پکڑا دیتے۔ اکثر واقعات اس طرح دے کہ کوئی مسئلہ بنتا ہو جی مسیحے بڑا جی قرآن چکو۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، اللہ دے نام کو علاوہ کوئی اور قسم اٹھانی جائز نہیں ہے۔ جڑا بندہ اٹھائے گا وہ اس طرح ہے کہ جس طرح نے اللہ دے نال شرک کیتا ہے۔ ایمی نہ قسمہ چکی جایا کرو، ایمی قسمہ نہ اٹھائی جایا کرو، کتے زیادہ ضرورت پیش آ بھی جائے، نہیں گزارا ہوتا کہ پھر بندہ اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہے۔ تو سانو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اسی اللہ دے نام کو علاوہ قسم اٹھانی نہیں، اگر اٹھائی جائے گی فقد اشرکا، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح نے اللہ دے نام شرک کیتا ہے۔
تے جڑا مشرک ہے اللہ نے انہوں معاف نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر میرے بھائیو بزرگ اور دوستو اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، جڑا مشرک ہے میں انہوں کدی بھی معاف نہیں کراں گا، اور جناب اون دے تو علاوہ کوئی اور جڑے گناہ نے میں معاف کر سکنا، لیکن جڑا شرک ہے اے اللہ نو وارا نہیں کھاندا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، لکھیا کتے ہے ان اللہ ولا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میرے تو علاوہ میرے نال کسی نو شریک کیتا جائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کبھی بھی میں وہ گناہ معاف نہیں کراں گا۔ ہندے تو علاوہ جڑے گناہ نے میں چاہواں میں معاف کر سکنا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جڑا اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کرن گے۔ آؤ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو ذرا اس بات تے غور کرنا، اج ساڈے معاشرے دے اندر جھوٹیاں قسماں اٹھا کے مال نو بٹوریا جا رہا ہے۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر جھوٹیاں قسماں چک کے جناب زمین تے قبضہ کیتا جا رہا ہے۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر جناب جھوٹیاں قسماں اٹھا کے جناب اپنی زبان دی تیزی دی وجہ کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کیتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جھوٹی قسم اٹھا کے کسی دے کولوں ناحق مال ہڑپ کر لیندا ہے، کسی دی نجائز زمین تے بندہ قبضہ کر لیندا ہے، انہیں ناحق مال جھوٹیاں قسماں چک کے خود بھی جھوٹی قسم اٹھا لئی، نالے نے گواہ بھی بنا لے، جناب انہوں نے جھوٹیاں قسماں اٹھا دیتیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اندے تے جڑی جہنم دی آگے جڑی دوزخ دی آگے انہوں لازم کر دیں گے تے جنت نو حرام کر دیں گے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر معمولی کی چیز بھی ہوئے جڑی جھوٹی قسم اٹھا کے بندے نے لئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ پیلو دے درخت دی شاخ ہی کیوں نہ ہوئے۔ کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم اٹھا کے کسی دے مال کو ہڑپ کرنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ آگ دی جڑی دوزخ دی آگ ہے اندے تے لازم اور جنت جڑی اندے تے حرام۔ چاہے بندہ معمولی یہ چیز ہی جھوٹی قسم چکے کیوں نہ بندہ اندے تے حملہ کرے۔ ذرا غور کرتے جانا اسی اس گناہ کو چھوٹا جا سمجھنے ہیں، بڑا آسان لینے ہیں، لیکن میرے بھائیو بزرگ اور دوستو اندہ گناہ بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا جادوگر بندہ ہے، چونکہ جڑا جادوگر بندہ ہے یہ دین اور دنیا نو خراب کرن والا بندہ ہے، جڑا دنیا تے رہ کے جادو سکھن والا ہے، میرے بھائیو بزرگ اور دوستو جادو نو کرن والا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ جے میں اللہ رب العزت دی ربوبیت دے اندر یہ بندہ جھگڑا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جڑا بندہ جادو کرنے والا ہے، جادو سکھنے والا ہے، جادو کرنے والا، جادو سکھنے والا، جادو سکھانے والا، لیس منا من سحر او سحر لہو، لیس منا من سحر او سحر لہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جادو سکھ لیا، جس بندے نے جادو کیتا، جس بندے نے جادو سکھیا سکھایا اوندا ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں، اوندا ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ اج تیرے تے میرے معاشرے دے اندر اج اس معاشرے اندر کیوں زیادہ بگاڑ ہے جناب؟ اج جادو جڑا عام ہو گیا، جادوگر عام ہو گیا جناب، جگہ جگہ تے معاملات کی چال دے نے انہیں مینوں جادو کر دیتا ہے، انہیں مینوں جادو کر دیتا ہے، نو کہندی ہے میری ساس
سس نے مینوں جادو کر دیتا ہے، سس کہندی میری نو نے مینوں جادو کر دیتا ہے۔ اے جناب بیوی جیڑی اپنے خاوند تے جادو کر رہی ہے، جناب جڑا خاوند اپنی بیوی تے جادو کر رہا ہے، ساڈے رشتہ داراں دے اندر بگاڑ، جناب اج ساڈے معاشرے دے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ اصل وجہ کی ہے جناب لوگ جڑے نے جادوگراں دے کول پہنچنے شروع ہو گئے، جادوگراں دے کول جانے شروع ہو گئے۔ اج تیری تے میری سوچ کس طرح دی بن گئی؟ جناب جس طرح دا کمان ہوئے گا اس طریقے دے نال ہی اللہ رب العزت ساڈے نال اس طرح دا ہی معاملہ کرن گے۔ اج ایک بندے دی سوچ ہی نیگیٹو بن گئی ہے، اج ایک بندے دی سوچ اس طرح ہے کہ جناب فلاں بندے نو میں نقصان پہنچانا ہے، فلاں بندے دا میں برا کرنا ہے، فلاں بندے دا میں چنگا نہیں کرنا۔ آخرکار ایک دن ہوندا کی ہے بندہ اپنی سوچ دے مطابق او گناہ بندہ کاری بیٹھدا ہے۔ ایک بندہ کی کہندا ہے، کہندا میں اپنی بیوی نو طلاق دے دینی ہے، میں تینوں طلاق دے دینی ہے۔ ہن بیوی نے بھی نہیں روکیا، یہ بندہ جڑا اس بات تو باز بھی نہیں آیا، انی سوچ بن گئی، نیگیٹو سوچ بن گئی ہے۔ سوچ کی ہے کہ جناب میں اپنی بیوی نو طلاق دے دینی ہے، انہیں اج بھی ایویں کہہ دیتا، انہیں کل بھی ایویں کہہ دیتا۔ آخرکار ایک وقت ایسا آندا ہے اپنی بیوی نو طلاق دے ہی بیٹھنا ہے۔ سوچ دا بڑا کردار ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو۔ جس طرح کی سوچ ہوئے گی اس طرح دے انسان جڑا ہے عمل کرے گا، جس طرح دا انسان سوچے گا ویسے انسان جڑے نے اعمال ہو جان گے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا کہ جڑا تعویذ لٹکانا ہے یہ بھی شرک ہے، تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ آج میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو اگر اس بات کو کر دیتا جائے تو جناب کئی لوگ جڑے نے فتوے اس بات تے لگانے شروع کر دیندے نے، جناب بندہ کہتا تعویذ لٹکانا شرک ہے، وجہ کی ہے؟ آج جناب انہاں دا کاروبار بند ہو جائے گا، انہاں دے روپیے جڑے نے وہ بند ہو جان گے، جڑے روپیے لے رہے نے جناب ایک ایک تعویذ دا جناب 10-10 ہزار 5-5 ہزار روپے جناب لے کے انہوں تعویذ دیتی جا رہے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو ایک بندے نے اس طریقے دے نال ہی اپنے ہاتھ دے اندر دھاگا پہنیا ہویا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہیں دسیا کہ میں اس وجہ تو پہنے آئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے تیری بیماری نو تیری کمزوری نو دور نہیں کر سکتا بلکہ ان دے نال اضافہ ہوئے گا۔ تعویذ نال شفاواں نہیں ملدیاں بلکہ جناب ہوندا کی کمزوریاں دے اندر اضافہ ہویا کرتا ہے، بیماریاں دے اندر اضافے ہوئے کرتے نے۔ او میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو ذرا اس بات تے غور کرو نا، اج تیرا تے میرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، اج میرا تے تیرا ایمان ایک انگوٹھی تے مضبوط ہو گیا۔ اے جناب میں انگوٹھی پہنی مینوں فلاں مسئلہ نہیں بنے گا، اے جناب میں جڑی انگوٹھی پہنی ہے ان دل مینوں انج نہیں ہوئے گا، اے جڑا ان دے اندر میں نگ پہن لیا ہے کہ جتنی دیر تک میرے ہاتھ دے اندر انگوٹھی رہے گی میرے دے فلاں بیماری حملہ نہیں کرے گی۔ آج تیرا دے میرا ایمان کس طرح دا ہو گیا، اس معاشرے دے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ جناب آج جڑا میں تعویذ پہنے آئے جتنی دیر میں تعویذ پہنا گا میں فلاں بیماری نہیں لگے گی، ان دا مطلب یہ ہے تیرا توکل اللہ تو ختم ہو گیا، ان دا مطلب یہ ہے تیرا یقین بچ گیا ہے تعویذ دے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو شفاواں دین والا وہ اللہ ہے، رازق اللہ ہے، داتا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو نفع نقصان دا مالک اللہ ہے۔ اگر ساری دنیا ایک سائڈ دے جناب تیرا نقصان کرنا چاہے جتنے مرضی تینوں تعویذ پا دے وے، جتنے مرضی جناب تاکے لٹکا دے وے، تیرے خلاف جو مرضی کیتی جائے، اگر تیرا رب تیرا نفع چاہتا ہے کدی بھی تیرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس ساری جڑی دنیا ہے تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ صحیح حدیث ہے اگر اللہ رب العزت تیرا نقصان چاہتے نے پھر تو چاہے تاکے بھی بن لے، چھلے بھی پا لے، مندریاں بھی پا لے، تعویذ بھی لٹکا لے، اگر تیرا رب تیرا نقصان چاہتا ہے پھر کدی بھی تینوں ساری دنیا مل کے فائدہ نہیں دے سکتی۔
اپنے ایمان نو مضبوط کر میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں کی تے نہ ہوئے ساری عمر میں اپنے کاتھ دے اندر تاکہ بنیا ہوئے میں موت ہو آ جائے کتے نہ ہوئے شرک دی حالت دے اندر میں فوت ہو جاواں کتے نہ ہوئے میرے گلے دے اندر تعویذ لٹکیا ہوئے تے مینوں موت آ جائے میں کتے شرک دی حالت دے اندر اس دنیا تو نہ چلا جاواں او نہ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں آج کس طریقے دے حالات ہر بندے دا اپنا اپنا عقیدہ اور ایسے ایسے عقیدے بن گئے جناب ہے کبوتر اڑاؤ یہ کہیں جائے گا تو جناب کام سیدھا ہو جائے گا اگر کہیں جائے گا تو کام صحیح نہیں ہونا آج جناب تیرے تے میرے معاشرے دے اندر حالات کی نے جناب میری ہاتھ دیا تھیلی چیک کرو نا میری نبض دیکھو نا اے جناب میری ہاتھ دیا لکیرہ چیک کرو میرے نال کی ہون والا ہے اور میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں اس تو بڑا شرک کی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ چاہتا ہے کسی فال نکالن والے دے کول کہن نجومی دے کول جا کے دے کولوں جناب مستقبل دے حالات پوچھ رہا ہے انہوں کہتا ہے جناب اپنی بیٹی دا رشتہ کرن لگا اپنے بیٹے دا رشتہ کرن لگا مینوں دسنا اور بندہ کرتا کیے جڑا فال نکالن والا انہیں جناب طویل نوں پکڑیا تے لوٹے دے اندر گھما دیتا اے جناب کہندا تیرے نال انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا اللہ رب العزت فرماندے نے غیب دیاں خبراں میرے کول نے غیب دیاں چابیاں میرے کول نے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ اللہ رب العزت فرماندے نے زمین آسمان دا جڑا غیب ہے یہ سارا ہی میرے کول ہے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت ہی سب کچھ جاندے نے تیرا تے میرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا آج جناب باپے صاحب کو جا رہے ہیں باپے دے کول جا رہے ہیں کامن دے کول جا رہے ہیں نجومی دے کول جا رہے ہیں اپنے حالات جڑے نے جناب دے کول پوچھے جا رہے ہیں اللہ نہ کرے اگر اس حالت دے اندر تینوں موت آ گئی تے پھر ویکھ تو کنا دی صف دے وچوں اٹھایا جائے گا بڑے 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 کاروبار کھل گئے محبوب آپ کے قدموں اشتہار بن گیا بڑے بڑے محبوب آپ کے قدموں جس طرح تسی چاہو اوہی ہو جائے گا بڑے 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 نام لے کے جناب روپیے بٹورے جا توحید کی سی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی محنت کی تھی انبیاء نے جڑی محنت کی تھی وہ عقیدہ اصل کی سی آج ساڑھے معاشرے دے اندر بگاڑ کیوں ہے جے پیو ہے وہ بھی لگا جاندہ ہے میں نے بلانا تفیز دے جے پتر ہے وہ بھی لگا جاندہ ساس ہے وہ بھی لگی جاندی نو ہے وہ بھی لگی جاندی تو میں نے ایسا تفیز دے کہ جناب جیڑی میری ساس ہے وہ پھڑ کے جاوے جیڑی ساس ہے ہوتی تو میں نے ایسا تفیز دے جیڑی میری نو ہے گنگی ہو جاوے انو انج ہو جاوے آج میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں حالات دیکھو میرے کو کئی کوئی بیبیاں کام کراؤں آئے تو کئیاں کو ایسی گلاں آگے کئی کہہ دیں دیا قاری صاحب کو یہی گل دسو تو یہ عمل دسو کہ جڑا میرا بندہ ہے نا ان کی زبان ہی بند ہو جائے جڑی میری ساس ہے انج ہو جائے میں یہ کام کرتا ہی نہیں میں تو یہ کام کرتا ہی نہیں لا میرے بھائی بزرگ اور دوستوں اندازہ آج ساڑا اللہ دے ایمان کتنا کو مضبوط ہے میں خود غور کرا کتنا کو میرا توکل ہے اللہ دے تے پھر آج ہر بندہ ہی پریشان کسی نو دیکھو ہر بندہ ہی جنہوں دیکھو کسی نہ کسی معاملے کے اندر پریشان وجہ کی میرا اللہ دے نال تعلق مضبوط نہیں ہے میں اللہ رب العزت دی عبادت اس طرح کیتی نہیں میں اللہ کا احترام اس طریقے دے نال کیتا ہی نہیں جن دی وجہ کر کے اج میں در دیاں ٹھوکراں کھا رہا دھکے کھا رہا تے مینوں پتہ نہیں لگدا میں کرنا کی ہے یہ ہوئی معاملے دے اندر ہی گھومدا گھماندا بندے نوں موت آ جائے یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ تو اللہ نوں چھڈ کے تے غیراں دے در تے جاویں تے پھر تینوں خیر پہ جاوے تینوں سکون مل جاوے کدی ہو ہی نہیں سکتا تینوں سکون ملدا ہے تے اللہ دے کول ملدا ہے اللہ دے ذکر دے وچ ملدا ہے اللہ دے نال تعلق مضبوط کرن دے نال ہی ملدا ہے تو اپنا تعلق اللہ دے نال مضبوط کر کے ویکھ
تیرے دل کے اندر جی ارادہ ہوئے گا یا اللہ میں انج چاہنا اوویں ہوندا جائے گا. تو دل کے اندر سوچے گا اللہ اوویں کرتا جائے گا. تیری سوچ دے مطابق ہی کام ہونا ہی. جو تیری سوچ ہی ہو رہے تو پھر کبھی بھی انج نہیں ہو سکتا. سوچ بہت بڑا کردار ہے سوچ کا. اگر میں چاہوں تو صرف سوچ دے ہی پورا جمعہ پورا کر دے, لیکن میں گناہ دسنے چاہنا آسان گناہ. بندہ سوچیا, میں صبح سوچیا اتھوں نماز پڑھی, میں کہا یار میں نا مسواک لے کے آئی, میری سوچ بن گئی فلانا بندہ مل جائے ان مقامہ دا یار نال لوا دی. اللہ کی قدرت ایسی ہوئی آج صبح دے ٹائم سوچ کی مسواک لین جانے, اتھوں گیا نہر تے پہنچیا, اگوں بھائی مل گیا جنہوں میں سوچنا میں یار وہ ملے مسواک لاواں گے. ہن چھری چاقو بھی کوئی نہیں, نیت کر لی نا, گل نیت ہی ہے, نیت کر لی میں مسواک لانی. اگر تیری تے میری نیت یہ بن گئی نا کہ اے جڑا پاوا ہے اینو میں ڈیلی ہاتھ لاواں دا تے مینوں فلاں فائدہ ہوے گا, تیری سوچ پاوے تے بن گئی ہے تے تینوں پاوے دے حساب نال ہی تیرا کام چلنا. جی میری سوچ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا, جو کرتا ہے میرا رب کرتا ہے. کدی غور کر کے دیکھ, اتھے گیا مسواک لاؤں لگ پہ کہ ریڑھی والا آ گیا, وہ آدھا رکھ جو یار مسواک لانی جی, انہیں چاقو کٹ کے پڑھا دیتا, انہیں چاقو پڑھا دیتا, لو جی انہیں نہ لا دو, سارا انتظام ہو گیا. ان کی ایک سوچ. میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں, تیرا گمان اللہ رب العزت کے بارے کتنا ہے, کتنا اچھا ہے, جیسا تیرا گمان ہے وہ دے مطابق ہی تیرا رب تیرے نال مدد کرے گا, تیرا تعاون کرے گا. اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا ان کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. گمان نہ کرو, بدگمانیاں نہ کرو. کئی بدگمانیاں ایسیاں نے, کئی گمان اس طرح دے نے جڑے گناہ. تو اپنے بھائی کے بارے کی سوچنا ہے, بدگمانی رکھنا سوچ. اور مفسرین نے یہ جڑی آیت ہے نا ان دی تفسیر کے اندر جڑی بات لکھی کہ اللہ رب العزت نے پہلے بدگمانی کا گمان کا تذکرہ کیتا ہے, اس تو بعد پھر جاسوسی, پھر غیبت اور اس تو بعد پھر بہتان وغیرہ. کیونکہ جب انسان دے دل دی اندر, دماغ دی اندر بدگمانی آئے گی, اس تو بعد ہی بندہ جاسوسی کرے گا, ٹول آئے گا, پھر ہی بندہ آگا بڑھے گا. اور میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو, غور کرو اس بات پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایسیاں باتاں سندا ہے, قوم دے اندر ایسے لوگ جڑے بات ایسی سننے والے کہ جڑی نا پسند ہوئے انہیں سن لیں, انہیں تو مراد کیے ایک ایسا بندہ کہ دو بندے یا چار بندے آپس اندر بیٹھ کے گلاں کر رہے ہیں, ایک بندہ جڑا ہے کند دے نال اپنے کان لگا کے جناب سوندا پیا ہے, گلاں کی کردے نے, میرے بارے میں نہیں کردے پے, جو بیچارے کرن ہی ڈے نے, آپس کرن ڈے نے, یہ کان لا کے سوندا پیا ہے. بعد جی میرے کی آندا ہے, بعد جی نے لڑائی پینی جدوں کان نہیں لا رہا ہے. گھر دے وچ گل ہوندی بھی کان دے نال کان لگ گیا تے ڈولا تے پہ گیا, لڑائی تے پہ گئی. جدوں میرے ذہن دے اندر بات یہ آ گئی کہ اے بندہ گل ہی میرے بارے کردا پیا ہے, میرا گمان ہی ایسا ہو گیا ہے, تے پھر ہو ہی نہیں سکتا میری لڑائی ہوے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جڑے ہوں گے جڑے کان لا کے گلاں سننے والے, جناب بندہ گل کردا ہے, یہ ٹو لگانے والے, یہ جاسوسی کرنے والے, اپنے کاناں دے نال جناب چھپ چھپ کے گلاں سننے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن انہاں لوگاں دے کاناں دے اندر سیسا پگھلا کے پایا جائے گا, سیسا پگھلا کے انہاں دے کاناں دے اندر پایا جائے گا. وجہ کی ہے, وجہ یہ ہے کہ جناب چھپ چھپ کے لوگ گلاں سننے والے. آج عورتاں دا بھی حال یہ ہے, مرداں دا حال بھی یہ ہے. اس واسطے میرے بھائیو بزرگ
بزرگ اور دوستو بدگمانیاں نو بھی بچ جاؤ اپنا گمان جڑا ہے اللہ دے بارے اچھا رکھو بندیاں دے نال اپنا گمان جڑا بندے دے بارے اچھا رکھو نہ انج کریا کر نہ انج کریا کر اج لعنتاں تو کردا رہنا ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستو بندہ جڑا لعنت بھیجنے والا ذرا غور کر دے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسے نو انج کہہ دیندا ہے تیرے تے لعنت ہوئے اگر وہ جڑی لعنت ہے وہ لعنت دا مستحق نہیں ہے وہ لعنت بھلا کدھر رہے گی وہ لعنت لوٹ کے دوبارہ نہیں دے دی اگر وہ لعنت دا مستحق نہیں نا بندہ خود لعنتی بن جائے ایک عام گل نہیں کسی نو لعنت کرنا کسی نو کہہ دینا تو کافر ہے کفر دے فتوے لگانے والے بڑے بڑے مفتی ایسے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو اس بات پہ غور کرو آج سارے معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں ہے لڑائیاں اور جھگڑے کیوں نے آج میری زبان اتنی چل رہی ہے نہ میرے کو عالم محفوظ ہے نہ میرے کو میرے گھر والے محفوظ نہ میرے رشتہ دار محفوظ اگر میں سوشل میڈیا تے بیٹھا تے سوشل میڈیا تے بھی میرے کو علماء بھی محفوظ نہیں تے میرا اپنا کردار کی میں کدی غور ہی نہیں میرا اپنا کردار کی میں کدی غور ہی نہیں کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق مسلمان نو گالی دینا بھی فسق ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو گالیاں دینا مسلمان نو کبیرہ گناہ ہے گناہ او دس رہا جڑے آسان نے دے عذاب بہت بڑا ہے میں اپنے موضوع دے اندر ہی بات کر رہا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو گالیاں کیڑا بندہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو آج سوشل میڈیا دے بھی جندا دل کرتا ہے تھلے جناب کمنٹ دے اندر لکھی جا رہا ہے گالاں لکھی جا رہا ہے کسے نو کافر لکھی جا رہا ہے کسے نو بدعتی لکھی جا رہا ہے کسے نو لعنتی لکھی جا رہا ہے اس بیچارے نو پتہ ہی نہیں آج تو فیس بک دے بیٹھ کے مفتی بنیا بیٹھا ہے تو تھلے طرح طرح دیاں گلاں لکھ رہے ہیں تینوں پتہ نہیں کہ تے اے نہ ہوے تو کسے نو لعنتی کہہ رہے ہیں تو خود لعنتی بن جائے تو کسے نو چول دا لفظ بولنا ہے خود تو چول نہ بن جائے تو کسے نو کافر بولنا ہے کہ تے اے نہ ہوے کہ اون دے اندر چیز نہ پائی جاندی ہوے تو خود کافر ہو جائے تینوں کی پتہ ہے اپنے اعمال دا جیسا ہے اپنے آپ تے غور کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے بندے دے لعن تان کرنے والا مومن کسے دے مسلمان دے یہ اس طرح ہے کہ جے بھی ان دے قتل کرن دے مترادف یہ کوئی سوکھی گل ہے کسی نے لعنتی کہنا شروع کر دینا لعن تان کرنا شروع کر دینا اتنا گناہ ہے کہ جس طرح ان لوگوں قتل کر دیتا ہے اتنا بڑا گناہ جنہوں آج اسی عام سمجھے جنہوں بڑا ہی سوکھا گناہ سمجھا سی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء یوم القیامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے لوگ دنیا دے رہ کے لعنت کرنے والے نے وہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں میرا جمعہ لائک چل رہا ہے جتنے میرے دوست بھائی میرے جمعے نو سن رہے نے خطبے نو سن رہے نے آج اس حدیث سے غور کر رہے میں ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں صحیح روایت تہاڈے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ لعنت دے فتوے لگانے والوں وہ لعنت کرنے والوں اس بات تے ذرا غور کر لو نا جناب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ہے کہ جڑے روز قیامت جڑے لوگ لعنت کرنے والے نے نہ انہاں دی شفاعت ہوئے گی نہ انہاں دی گواہی ہوئے گی انہاں نوں شفاعت بھی نہیں ملے گی انہاں نوں گواہی بھی نصیب نہیں ہوے گی اے جڑے لوگ دنیا دے رہ کے لعنت کرنے والے نے اے جڑے لعنت بھیجن والے نے ایویں کسے دیاں باتاں سن کے او میرے بھائیو بزرگو
اور دوستو کبھی میں اس بات تے غور نہیں کیتا میں معاشرے دے حوالے نال گلاں کر رہا میں کبھی یہ غور نہیں کیتا اج میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی کیڑا بندہ جڑا غلطی تو پاک ہے کیڑا ایسا فرشتہ جن دے کولوں غلطیاں نہیں ہوندیاں انسان دے کولوں غلطیاں ہو جایا کردیاں نے اج جناب کسی دے کولوں ایک غلطی ہو جائے جناب اون دے بارے ڈھول پٹ دینا ہے شہر دے اندر معاشرے دے اندر جناب تو ذلیل کرن دی کوشش کرنا ہے کاش کبھی تو اے سوچیا ہوئے اج میں دی ایک غلطی نو پکڑ کے تے نہ کچھ کر دیتا ہے تے جیڑیاں دیاں خوبیاں نے اون دے تے پردہ پا دیتا ہے اندیاں خوبیاں بھی دیکھ لینا اگر اندے کو غلطی ہوئی تے اللہ نے اندے اندر خوبیاں بھی رکھیاں نے پر امام جعفر رحمہ اللہ بھی تے لیٹے انہوں نے قبر نور منور فرمائے انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی وہ لکھ دے نے جڑے بندے دے کو غلطی ہو جائے ان کو بجائے اس دے بدنام کرن دے ذلیل کرن دے کریا کی کر ان دے بارے عذر تلاش کریا کر امام جعفر رحمہ اللہ نے اگے بڑی پیاری بات لکھی نار کی لکھ دے نے 70 عذر تلاش کر اگر تینوں 70 بھی نہ ملن پھر تو کی کر یار ہو سکتا ہے مینوں گل دا پتہ نہ ہوے غلطی ہو گئی ہوے عذر تلاش کریا کر یہ نہیں کہ ڈھول پھڑ کے کٹ دے اون دے بارے انج نہیں دا پتہ نہیں اے کیڑی شریعت ہے نہ لوگوں دے کول جڑے لوگ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو نہ علماء نوں معاف کر دے دے نہ کسی دوسری دنیا دار نوں معاف کر دے دے ہر وقت موقع ہی نہ دے دے کہ موقع مل جائے انہاں تماشا بنایا جائے انہوں بدنام کیتا جائے انہوں ذلیل کیتا جائے تینوں پتہ ہی نہیں تو جڑا کام کر رہے ہیں تیرے اس کام کرن دی وجہ کر کے تیریاں نیکیاں جڑیاں نے ضائع ہو گئی کدھر گئیاں تیریاں نمازاں ایک پاسے تیری زبان درازی کدھر گیا تیرے روزے جناب تیرا صدقہ خراب تیرے حج تیرے عمرے خود پتہ نہیں تو کی کرنا پھر تینوں پتہ ہی نہیں دوسرے کو ذلیل کرتا پھرنا تینوں کی پتہ ہے کہ جڑیاں تیریاں آپ دیاں نیکیاں نے تو ساریاں ضائع کی دی جا رہے فرمایا عذر تلاش کرو یہ نہ کہو آؤ ہو پھڑیا گیا ہو گیا نہیں ہو گیا کیا یاد کوئی نہیں مجبوری ہو گئی یار غلطی ہو جاتی بندے میں کی کہہ رہا ہوں یار بندہ تے چنگا ہے یار غلطی کر بیٹھا غلطی ہو گئی اے رویہ اپنا ہاں تے پھر وے بلا معاشرے دے اندر بگاڑ پیدا ہوندا ہے لڑائیاں پیندیاں نے مخالفتاں ہوندیاں نے قتل و غارت ہوندی بلا کاجی قتل و غارت کیوں ہے آج وجہ ہی یہ ہے آج میں تے تو اگر اللہ نے کسی نو سائیکل تو موٹر سائیکل دے دیتی میرے کو لو برداشت نہیں ہوئی کہ کسی نو اللہ نے موٹر سائیکل تو گڈی دے دیتی میرے کو لو برداشت نہیں ہوئی اگر اللہ نے کسی نو چھوٹے مقام تو بڑا مقام دے دیتا ان کوٹھی دے دیتی میرے کو لو برداشت نہیں ہوئی آج اللہ نے کسی نو عزت دے نال نواز دیتا اللہ نے انہوں شہرت عطا کر دیتی میرے کو لو برداشت نہیں ہوئی میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو سب تو جڑا پہلا قتل ہویا سی وہ صرف اور صرف حسد دی وجہ کر حسد اتنا بڑا گناہ ہے حابیل اور قابیل ایک بھائی نے دوسرے بھائی نے پتا کیوں قتل کیتا جی حسد دی وجہ یوسف علیہ السلام نو بھائیاں نے کنویں دے وچ کیوں سٹیا سی بھلا وہ بھی حسد سی اج سکا بھائی دوسرے بھائی دی خوشی دیکھ کے اگر خوش ہوئے تو کیا لڑائی نہیں ہو سکتی اگر میرا بڑا جگری یار ہوئے دوست ہوئے اگر اللہ نے میں نے عزت دیتی مقام دیتا ہے تو پھر میں انہیں تے خوش ہوں میرا بھائی انہیں تے خوش ہوئے تو یقین کرو پھر تے کیا بات ہے پھر اللہ تینوں ہی نعمت عطا کر دے اور یہ عام بات نہیں حدیث سے بیڑا حسد کرنے والا ہے انہیں نیکیاں ضائع ہو گئی کاش کہ صحابہ کرام جیسا دل اسی اپنا بنا لیتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام مسجد دے اندر تشریف فرمانے ایک انصاری صحابی آیا انہیں وضو کی کا ہاتھ دے اندر جتی پکڑی جناب وہ دی داڑھی تو وضو دے قطرے گر لینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے جڑا انصاری میرا صحابی آیا ہے یہ جنتی ہے دوسرے دن وہ پھر صحابی آیا فرمایا اے میرا صحابی جنتی ہے تیسرے دن پھر وہ صحابی آیا فرمایا اے میرا صحابی جنتی ہے جناب حضرت عبداللہ
بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غالباً ایک صحابی سن انہاں دے دل دے اندر بات آئی کہ یار میں ویکھاں نا انہوں کی وجہ یعنی ان دے اندر کیسی خوبی ہے کیڑی خوبی ہے جن دی خوبی دی وجہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں جنتی قرار دیتا ہے اج تیرا تے میرا حال کیا جب میں تے تو دنیا داری دے معاملے دے اندر ایک دوسرے دا بڑا خیال کرنے ہیں جناب انہوں روپیہ اتنا آ رہا ہے میں اتنا کمانا ہے یہ ایجے ٹھگی لانا دے میں ایجے ٹھگی لانی ہے جناب صحابہ کرام دا جذبہ کی سی صحابہ کرام دا جذبہ سی جنت جذبہ سی انہاں دا شوق جڑا سی وہ جنت سی جناب صحابی ان دے نال پیچھے چلے گا ان دے گھر دے اندر گیا ایک دن رہا دو راتا رہا تین راتا رہا ویکھیا جناب جی میں کام کرنا اویں یہ کام کرنے جڑے عمل میں اکثر کرنا معمول دے اندر اویں یہ سارے عمل اے کرتے ہیں وجہ کوئی ایسی نظر نہیں آئی کہ جناب انہاں نوں جنتی کیا ہے کیڑی وجہ تو کیا ہے تیسرے دن میں ٹھیک یار میں چلنا میں پوچھا بھائی صحابی نے بھی خیر سی تسی دو تین دن میرے کو رہ گئے کہتے یار جیڑی وجہ کر کے مایا سا میرا مقصد مینوں حاصل نہیں ہویا کہتے دسو فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تانوں 3 دن جنت دی بشارت دیتی 3 دن تانوں مسلسل جنت دی کیا تے میں ویکھاں آیا سی کہ کیڑا عمل تواڈے وچ پایا جاندا جیڑی وجہ تانوں جنت دی کیا وہ جڑا انصاری صحابی نے بات کہی میرے بھائی بزرگ اور دوستوں اج وہی سانوں اینی گل یاد ہو جائے کہ ساڈا معاشرہ ٹھیک ہو جائے جیڑی انہوں نے بات کہی پتہ کی فرماندے نے یار اور تک کوئی ایسی گل نہیں گل یہ ہے کہ میں نا کدی بھی کسی مسلمان دے بارے آپ دے دل دے اندر کینہ بغض حسد نہیں رکھے میرا دل صاف محسوس نہیں کرنا معذرت دے نال اج ہر بندہ اپنے دل دے ہاتھ رکھ کے ویکھے گا اپنا دل کتنا صاف ہے آدھے بھرا دے بارے اپنے رشتہ داراں دے بارے اپنی بیوی دے بارے اپنے بچوں دے بارے اپنے ہمسایہ دے بارے میرا دل کتنا کو صاف ہے ہر بندہ اپنے دل دے ہاتھ رکھ کے چیک کرے تے پتہ لگ جائے گا میں کڈا کو مومن ہوں خود بندہ اس بات پہ غور کرے اس صحابی کے اندر خوبی کیڑی سی خوبی یہ سی ان دا دل صاف سی آج تیرا دے میرا حال میرے بھائی بزرگ اور دوستوں کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسان گناہ دے بڑا عذاب جڑا سود ہے سود دے نال برکت ختم ہو جاتی مال دے اندر میل پہ جاندی مال نو میلا کردا ہے برکت نو ختم کر دیندا ہے تے جڑا سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ دے نال اعلان جنگ جنہوں آج سمجھے نہیں جا رہے کتنے لوگ نے جڑے بیٹھے روپیے دیتی جا رہے ہیں مہینے بعد جناب لو جی 3000 لے جا جب بعد جناب انہوں 10,000 دینا پہ گیا 20,000 دینا پہ گیا اور ایک کدی بھی نہ سوچنا سود اتنی بڑی لعنت ہے کدی واسطے بھی بندہ یہ نہ سوچے ظاہری طور پہ بندے میں محسوس ہوتا ہے کہ میرا مال بڑا بڑھتا پہ ہے لیکن اینڈ اندا یہ ہے کہ بندہ فقر دے اندر یعنی بندہ جڑا ہے غریبی دے اندر بندہ اس حالات دے اندر آ جاتا ہے کہ بندہ منگن تک پہنچ سود دے نال برکت نہیں پہنتی سود دے نال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسان گناہ بڑا عذاب چور دے لعنت بیچی جڑا دوسرے کا مال غصب کرتا ہے غلط طریقے دے نال فرمایا انہیں تو چور دے لعنت ہے آج کتنی چوریاں ہو رہی ہیں سارے معاشرے دے اندر مال کس طریقے دے نال ہڑپ کیتا جا رہا ہے کس طریقے دے نال لوگوں کا مال جڑا ہے لٹیا جا رہا ہے فرمایا لعنتی ہے اور حدیث کی روح نال میرے بھائی بزرگ اور دوستو جیڑی چیز دنیا دے چرائی ہوئے گی جیڑی چیز چوری کیتی ہوئے گی قیامت والے دن یہ چیز دے واسطے وبا دے جان بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے نے دنیا دے رہ کے ایک بالشت زمین کسی دن حق دبالی قبضہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہوئے گا کہ 7 زمینہ دا توق بنا کے دے گلے دے اندر لٹکا دیتا جائے گا
یہ جناب کنالاں دے بھی قبضے ہو گئے، مربیاں دے قبضے، قلعیاں دے قبضے، دکاناں دے قبضے۔ ارے تیرا تے میرا حال کی اس معاشرے دے اندر۔ اور میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ایک اور روایت تہاڈے سامنے بیان کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک او بندہ جیڑا بندہ کسی مزدور نو مزدوری واسطے لاندا ہے، یہ بھی بڑا بگاڑ ہے معاشرے دے اندر۔ مزدوری واسطے لاندا ہے تے کردا کی ہے، انہوں مزدوری نہیں دیتا، کام کروا لیا پورا، کام پورا کروا لیا، روپیہ 1000 1500 دے دیتا، کل آ رہی ہے پرسوں آ رہی ہے۔ ایک انہیں بیچارے مزدوری کی دی کو پورا ہفتہ مہینہ پیچھے تک کھاندا بھی رہا، جناب انہوں دی مزدوری دے ہی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دے اے بندے تین دشمن نے جنہ بیٹے تینہ دے بیچے کہ اے بندہ ہے جڑا کسی مزدور دے کولو جناب پورا کم لے کے تے پھر انہوں مزدوری نہیں دیندا، اللہ رب العزت دے نال ان دی دشمنی، یہ اللہ دے دشمن جڑا انہاں تینہ دے بیچے کو او بندہ ہے جڑا مزدور نو دے کولو مزدوری کروا کے دیہڑی لوا کے تے پھر انہوں پیسے نہ دے تے چاہیے تے یہ ہے کہ انہاں پسینہ سکن تو پہلے ان دی مزدوری دے، پھر حق ادا ہوندا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ نے جڑے کام کروا کے تے بعد پیچھے تک کھاندے پھردے نے بیچارے کرن والے کام کرن والے۔ اور میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، اس معاشرے دے اندر جڑا گناہ آسان اور عذاب بڑا ہے، کسی نو قتل کر دینا، ناحق کسی نو مار دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک انسان دے قتل دے اندر، ایک مسلمان دے قتل دے اندر زمین والے بھی، آسمان والے زمین والے سارے ملوث ہون ایک انسان دے قتل کرن دے وچ، تے اللہ رب العزت انہاں سارے نو اون دے منہ جہنم دے وچ ڈال دے۔ ایک انسان دا قتل، آج قتل کتنا آسان ہے۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، ایک عام بات نہیں کسی نے قتل کر دینا، دنیا دے رہ کے تے بندہ روپیے دے نال چھٹ کے آ جاتا ہے، دنیا دی عدالت دے وچ پیسہ چل جاتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، جناب جج پیسے کھا گیا، وکیل پیسے کھا گیا، ایس ایچ او پیسے کھا گیا، جناب بڑے روپیے لا کے انہوں کٹوا لیا۔ ایتھے دا جڑا ظالم ہے نکل آیا، لیکن اللہ دی عدالت دے وچ پتہ چلے گا جدو قاتل دا ہاتھ ہوئے گا اور جڑا مقتول ہے ان دا ہاتھ ہوئے گا، یہ جڑا قاتل ہے ان دا گریبان ہوئے گا، پتہ اتھے چلے گا کہ جناب کس طریقے دے نال دنیا دے رہ کے قتل کری ہے، ان دا گناہ کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری باتاں دے غور کرنا، ٹائم پورا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار دے کول گیا، کوئی ضرورت واسطے گیا، انہوں جا کے کیا ہے کہ یار میں نے انہیں پیسے چاہیے، میں نے فلاں چیز چاہیے، ان دے کوئی پیسے انہیں کو بین ہے کہ اپنی ضرورتوں بد اگر تامن کرنا چاہے کہ کر سکتا ہے۔ سلسلہ تو الصحیحہ دی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے انہوں صحیح قرار دیتا ہے، صحیح روایت ہے۔ ان دے کل پیسے وافرے گئے، وعدے گئے، دے سکتا ہے، انہیں نہیں دیتے۔ رشتہ دار گیا، انہوں کہا یار میں نے پریشانی، میری ضرورت ہے، پوری کر دے۔ یہ اگو کی یہ رو کے بہا دیتا، میرے کو دے گئی نہیں، میں یہ ہے کہ وہ ہے۔ انہوں ہویا کہ انہوں نہیں دیتا، مال ہون دے باوجود ان دی ضرورت تو ود ان دے کول مال ہے گئے، اس سے باوجود انہیں مال نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جڑا ان دا اضافی مال جڑا نے اپنے رشتہ دار کو نہیں دیتا، قیامت والے دن اس مال نو سپ بنا کے ان دے گلے دے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ دورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسان گناہ بڑا عذاب۔ ایک بندہ نماز پڑھتا پہ، اسی جلدی وچ پتہ ہی کرتے ہیں، اگو بھائی اٹھے، جلدی دے نال نہیں دیکھیا، اگو گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر پتہ چل جائے گا گناہ کیا ہے، 40 کا لفظ استعمال ہوا ہے، رابی کے اندر میں نے یاد ہو لگیا،
40 دن کیا یا مہینے کیا یا سال کیا؟ 40 دن کیا یا مہینہ کیا یا سال کیا؟ حدیث کے اندر الفاظ اتنے اگر انہوں اتنی دیر تک بھی اگے کھڑا ہو کے انتظار کرنا پوے جتنا بڑا گناہ ہے اگو گزرن دا اگر انہوں گناہ دا پتہ لگ جائے انہوں 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال انہوں اگے کھڑا ہو کے انتظار کرنا پوے تے وہ کرے کدی بھی ان دی نماز دی اگو نمازی دے اگو بندہ نہ گزرے اسی انہوں آسان سمجھیں عام گناہ اسی انہوں کوئی ڈر نہیں میں نے چھتی نماز جناب اگو نکلے پچھڑ پا دی گئے اس طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا نمازی نماز پڑھ رہے ہیں امام نے یہ اللہ اکبر کیا ہے یہ امام تو پہلے تھلے لگا جاتا ہے امام صاحب اٹھاتا ہے چاہیے رہتا ہے نا بھی انہیں امام دی اقتدا کرنی ایک ہی کرتا ہے چاہیے کہ امام دے پیچھے پیچھے چل رہا ہے ایک ہی کرتا ہے یہ امام دے منہ دے وچ اللہ اکبر ہوندی ہے پہلے آپ دا سر چک لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں نے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی دے انہوں دا سر گدے دا نہ بنا دے اور دوسرے الفاظ ہیں کہ دے انہوں دی صورت گدے دی نہ بنا دے کی کرنا ہے اس مسئلے تے غور کرو یہ بڑی بڑی غلطی ساڈی جدو امام نے کہنا اللہ اکبر امام تو بعد اپا تھلے جانا ان دے نال برابری بھی نہیں کرنی ان دے نال برابری بھی نہیں کرنی تے ان دے تو پہلے بھی نہیں اٹھنا امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع جا رہا ہے تو بعد رکوع جانا ہے امام کھڑا ہو گیا تو بعد کھڑا ہونا ہے تے کئی پتہ کی کردے نے بڑی معذرت دے نال وہ انج کر کے ویندے رہندے امام اٹھ پیا نال اٹھ پو وہ ویکھن لگ پیندے نے وہ تو امام پاسے نماز وچ وہ دھیان رکھدے نہیں کر کے امام اٹھے تے میں چھتی نال اٹھ پاؤں نماز دے وچ آگا پیچھے اوتا نظر نہیں کرنی چاہیے آپ سے سلام نے فرمایا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات تو جڑا نماز دے وچ اپنی اکھاں لٹا اٹھاندا ہے کیتے اے نہ ہوئے اللہ رب العزت اودی اکھاں دی بنائی لٹا دے چھوٹے موٹے گناہ نے آسان گناہ اور بڑا عذاب یہ میرا موضوع سے میرے بھائی بزرگ اور دوستو اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جڑے اسی چھوٹے چھوٹے گناہ جنہاں نوں آسان رہنے ہیں اللہ سانو انہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے اسلام دے موت ہے ایمان دی حالت اندر آئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین